بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آل اباؤٹ پاکستان کے معزز دوستوں، میں ہوں عامر شہزاد۔ دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ رمضان مبارک کے اس مقدس ماہ میں ہم آپ کے لیے اچھی اسلامک ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ آپ میں سے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ دوستوں، مریض کی عیادت کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مریض کی عیادت کرنے کے حوالے سے اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ دوستو، بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا جو ہمیشہ بزرگان دین کی برائی کرتا تھا۔ ایک شیخ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد میں نے اسے بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ اس تاجر نے اپنا سارا مال و متاع بزرگان دین کی خدمت میں خرچ کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم تو بزرگان دین اور صوفیاء اکرام سے بغض رکھتے تھے، پھر یہ انقلاب کیسا؟ تاجر نے جواب دیا، جو کچھ ان لوگوں کے متعلق میں سوچا کرتا تھا وہ غلط ہے۔ شیخ نے پوچھا، تم نے یہ کیوں کر جانا؟ تاجر نے جواب دیا، میں ایک دن جمعے کی نماز پڑھی، میں نے بشر کو دیکھا کہ وہ جامع مسجد سے نکل کر جا رہے تھے۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ دیکھوں اس شخص کو جو بڑا صوفی مشہور ہے اور ایک لہجہ مسجد میں نہیں ٹھہرتا، یہ کہاں جاتا ہے؟ میں نے بازار میں نان کی دکان سے نرم نرم روٹیاں خریدتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں نے دل میں سوچا، یہ صوفی ہے اور نرم نرم روٹیاں خریدتے ہیں۔ پھر کبابی سے 1 درہم کی کباب خریدتے ہوئے دیکھا۔ میرا غصہ اور زیادہ ہو گیا۔ وہاں سے وہ حلوائی کی دکان پر آیا اور 1 درہم کا حلوہ خریدا۔ میں نے سوچا، جب یہ کھانے بیٹھے گا تو اس پر اپنا سارا عیش تل کر دوں گا، مطلب سارا غصہ اس پر نکال دوں۔ اس نے جنگل کا رستہ لیا۔ مجھے خیال آیا اسے سبزہ زار کی تلاش ہے، مطلب یہ ایسی جگہ پر بیٹھنے کا خواہش مند ہے جہاں پر ہرا بھرا سبزہ ہو اور وہاں بیٹھ کر اس کھانے سے لطف اندوز ہو۔ چنانچہ میں نے اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ عصر تک چلتا رہا۔ عصر کے وقت ایک گاؤں میں پہنچا اور ایک مسجد میں داخل ہوا۔ مسجد میں ایک مریض تھا، اس کے سرانے بیٹھ کر بڑی مروت سے اسے کھلانے لگا۔ میں گاؤں دیکھنے کے ارادے سے مسجد سے باہر نکلا اور تھوڑی دیر بعد واپس لوٹا تو انہیں نہ پایا۔ میں نے اس مریض سے پوچھا کہ یہ بشر کہاں گئے ہیں؟ اس نے کہا، وہ بغداد لوٹ گئے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ بغداد یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے؟ انہوں نے کہا، یہاں سے 5 منزل دور ہے۔ میں نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے اوپر یہ کیا مصیبت ڈال لی؟ نہ میرے پاس اتنے دام ہیں، نہ ہی کوئی سواری ہے جس کو میں کرایہ دے کر اپنی منزل تک پہنچ سکوں، اور اتنے دور چل کر بھی نہیں جا سکتا۔ اس مریض نے کہا، ان کے واپس آنے تک تم یہاں قیام کر لو۔ چنانچہ آئندہ جمعہ تک وہاں میں پڑا رہا۔ بشر عین اسی وقت پہنچے اور ان کے پاس مریض کے لیے اسی طرح خوراک تھی۔ جب مریض کو کھانا کھلا چکے تو میں نے کہا، اے ابو نصر، یہ شخص گزشتہ جمعے آیا تھا اور ہفتہ بھر سے یہاں مقیم ہے، اسے ٹھکانے پر پہنچا دے۔ سوداگر کہتا ہے، انہوں نے غصے سے مجھے گھورا اور کہا، کیوں تم میرے ساتھ آیا تھا؟ میں نے کہا، خطا ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا، اٹھو چلو۔ میں ان کے پیچھے مغرب تک چلا۔ جب ہم شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے فرمایا، تمہارا محلہ کون سا ہے؟ میں نے کہا، فلاں محلہ ہے۔ اس پر فرمایا کہ جاؤ اور کبھی ایسا مت کرنا۔ جب سے میں نے توبہ کر لی ہے اور ان کی صحبت اختیار کر لی ہے۔ دوستو، اسلامی تاریخ کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ مریض کی عیادت کرنا کتنا بڑا ثواب ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے نزدیک ایک ایسا دور آئے گا کہ میری ایک سنت پر عمل کرنا بہت ہی مشکل اور کٹھن ہو جائے گا، اور اس دور میں میری جو ایک سنت پر عمل کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ دوستو، اس کا مطلب ہوا کہ اگر ہم ایک مریض کی عیادت کرتے ہیں تو ہمیں 100 شہیدوں کا
اجر ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے گلی محلے میں اگر کوئی شخص بیمار ہو یا ہمارے عزیز و اقارب یا دوستوں میں کوئی بیمار ہو تو ہم اس کی عیادت کریں۔ دوستو امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کے اظہار سے ہمیں آگاہ کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔